الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنه لعلم للساعة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز طلباء، محترمین اساتذہ کرام اور برادران اسلام، اس سے پہلی مجلس میں تمہید کے طور پہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ نزول مسیح کی احادیث جو ہیں ان کو تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور ان احادیث کو قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ قبول کر کے امت میں نزول مسیح کو اجماع کا درجہ بھی حاصل ہے۔ بلکہ اس سے پہلے شروع والی مجلسوں میں ہم نے ایک تیسری بات بھی بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، وہ یہ کہ قیامت پر ایمان لانے والے گروہ، یعنی جتنے آسمانی ادیان ہیں، ان میں تصور ہے آخرت کا، حساب کا، عقاب کا، جزا و سزا کا، جنت و دوزخ کا، تو وہ سب کے سب مذاہب، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا جو بھی مذاہب آخرت کو مانتے ہیں، وہ آخرت سے پہلے ایک نجات دہندہ یا مسیحا کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو مسیح کے باب میں امتوں کے درمیان ایک اجماع یہ بھی ہے، پھر احادیث میں تواتر، پھر امت مسلمہ میں اجماع۔ تو ہم اب آج کی مجلس میں جو تواتر نزول مسیح کے باب میں حاصل ہے اسے ہم کچھ ذکر کریں گے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ حضرات صحابہ کرام جو ہیں ان کے اندر کے بعد حضرات صحابہ سیدنا ابو ہریرہ، حضرت جابر، نواس بن سمعان، حذیفہ ابن اسید، حذیفہ ابن یمان، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ حضرات صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور ان کی احادیث کو حضرات محدثین اور جامعین سنن نے بیان کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ان تمام صحابہ کرام سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح کے نزول کو امام احمد بن حنبل، جو تمام محدثین کے استاد سمجھے جاتے ہیں اور ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، امام مسلم کے بھی وہ شیخ ہیں، انہوں نے نزول مسیح کی روایت کو حضرت عبداللہ بن مسعود، عثمان ابن ابی العاص، سمرہ ابن جندب، عمران ابن حسین، ثوبان، سفینہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص وغیرہ، سوا یعنی ہم نے حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ جو صحابہ کرام تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نزول مسیح کی روایت کو امام ابو داؤد، جو سنن ابو داؤد کے جامع ہیں، انہوں نے نزول مسیح کی روایت کو حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو امامہ سے، سمرہ ابن جندب سے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ تمام محدثین حضرات جو صحاح کے جامعین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام روایات امت کے اندر انہیں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس دور میں بھی دیکھیں
کہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے جسے سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے انتہائی لائق فائق شاگرد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب انہوں نے جمع کیا، اور اس کا نام ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ نام ہی اس کا یہ ہے، یہ عربی میں کتاب ہے کہ التصریح، جس میں نزول مسیح کی متواتر روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، ہم نے یہ حوالے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ نزول مسیح کی حدیث جو ہے وہ احاد میں نہیں، متواترات میں ہے۔ اسی طرح امام ابو الحسن اشعری، یہ چوتھی صدی کے، یہ تیسری صدی کے محدثین کا ہم نے ذکر کیا، یہ چوتھی صدی کے بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں قال اللہ عز وجل لعیسی ابن مریم یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی، وقال جل جلالہ وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل رفع عیسی إلى السماء۔ وہ یہ سارے اس آیت کے حوالے دینے کے بعد یہ جو تین آیتیں انہوں نے ذکر کی، انی متوفیک و رافعک، اور دوسری وما قتلوه یقینا، پھر آگے بل رفعہ اللہ الیہ، ان کا حوالہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ امت کا بھی اس پہ اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا۔ اسی طرح پانچویں، یہ چوتھی صدی کے ہیں، پانچویں صدی کے مشہور امام ماوردی کہتے ہیں کہ ان خروج عیسیٰ علم الساعۃ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ علم الساعۃ، علم ہے، اور لِأَنَّهُ مِنْ عَلَامَةِ الْقِيَامَةِ وَشُرُوطِ السَّاعَةِ۔ پھر آگے کہتے ہیں قَالَهُ ابن عباس وقتادہ ومجاہد والضحاک والسدی، یہ ان کی تفسیر کے اندر ہے ماوردی میں، کہ اسے ابن عباس نے کہا، قتادہ نے، مجاہد نے، ضحاک نے۔ اور اس کے بعد اب آپ سنتے جائیں، کما یقول الماوردی رحمہ اللہ تعالی فی قولہ تعالی اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، یہ ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مستقل ایک حلقے میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی جو سوال کریں گے کب ہوگا، کس جگہ ہوگا، اس کا جواب کیا ہے، اور اس میں کیا کیا بیان ہوگا، یہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک علیحدہ مجلس میں اس کو ذکر کریں گے۔ اسی طرح ابن العربی مالکی، یہ چھٹی صدی کے امام ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ نزول مسیح جو ہے یہ کیا حیثیت ہے اس کی امت میں، ان عیسی ابن مریم ینزل من السماء وهو فیہا حی کما بیناہ فی تفسیر، یعنی ان کی تفسیر کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں بھی ذکر کیا ہے، اور عیسی ابن مریم آسمان سے اتریں گے، وہ وہاں زندہ ہے۔ ابن عطیہ اندلسی وہ کہتے ہیں اجمعت الامت علی ما تضمنہ الحدیث المتواتر، امت کا اس پہ اجماع ہے اور متواتر حدیث اس پہ ثابت ہے، کیا کہ ان عیسی فی السماء حی وانہ ینزل الى آخر الزمان فیقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویقتل الدجال۔ یہ ان کے تیسرے دور کے اندر ان کی حیاتی کے اعمال ہیں۔ وَيَقُولُ ابن رشد، یہ بھی بڑے امام ہیں اندلسی، اور یہ 7ویں صدی کے علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ان عیسی ابن مریم
यजीउ इला आखिर ज़मान इद ला बुद्द मिन नुज़ूलिही, कि ईसा का आखिरी ज़माने में आना एक ज़रूरी अमर है। क्यों? लितवातुरिल अहादीस, क्योंकि इस बाब में अहादीस मुतवातिर आ चुकी हैं। इसी तरह अल्लामा अबू हय्यान उंदरसी कहते हैं, हयातुल मसीह बिजिस्मिही इलल यौम, कि हज़रत मसीह उनकी ज़िंदगी जिस्म समेत आज तक, और फिर नुज़ूलुहु मिनस्समा बिजिस्मिहिल उनसुरी, उनका उतरना जिस्म उनसुरी के साथ, मिम्मा अजमा अलैहिल उम्मतु, जिस पे उम्मत का इजमा है, व तवातर बिही अल अहादीस, और अहादीस में भी मुतवातिर अहादीस पे हैं। ये उनकी किताब अल बहरुल मुहीत सफ़ा 473 जिल्द 2 में है। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं, अब आप देखते जाएं, लिअन्नल अख़बार तज़ाहरत बिरफ़इही व इन्नहु फ़िस्समाई हय्य, कि अख़बार यानी अहादीस मुतवातिर हैं इस बाब में कि अल्लाह ने उन्हें उठा लिया और वो आसमान में ज़िंदा हैं, और वो उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिसका बयान आइंदा आएगा। व इन्नमल मअना फलम्मा तवफ़ैतनी की तफसीर कर रहे हैं अहकामुल कुरान में, फलम्मा रफ़अतनी इलस्समा, तवफ़ी रफ़ा जिसे हम कहते हैं, कि अल्लाह जब तूने मुझे उठा लिया। ये वो शहादत की बात है जिसको हम एक दूसरे हल्के में बयान कर भी चुके हैं, और इंशाअल्लाह मज़ीद बयान करेंगे। इसी तरह इब्ने कसीर, ये 8वीं सदी के उलमा में से हैं, वो कहते हैं, वक़द तवातरत अल अहादीस और रसूलुल्लाह, जनाब रसूलुल्लाह से मुतवातिर अहादीस वारिद हुई हैं। क्या? अन्नहु अख़बर बिनुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम क़ब्ल यौमिल क़ियामा, कि उन्होंने हज़रत ईसा के क़यामत से पहले उतरने की खबरें दी हैं। कैसे उतरेंगे? इमामन आदिलन व हकमन मुक़सिता, आदिल इमाम होंगे और इंसाफ करने वाले हाकिम होंगे। अब आप ये सुनते जाएं। इसी तरह हाफिज़ इब्न हजर, ये सब लोग कादियानियत के यहाँ मुजद्दिदीन हैं, याद रखें। अब ये मुजद्दिदों की बात भी ना माने। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी जो बुखारी के शारे हैं, उनकी किताब है एक तलख़ीसुल हबीब, उसमें फ़रमाते हैं, तवातरतिल अख़बार, ये अख़बार अहादीस मुतवातिर हैं कि महदी इस उम्मत से होंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम युसल्ली खल्फ़हु, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह वो कहते हैं, वल इजमाउ अला अन्नहु हय्युन, इस बात पे उम्मत का इजमा है कि वो ज़िंदा हैं। वत्तफ़क़ अस्हाबुल अख़बार, और मुहद्दिसीन इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, और मुफ़स्सिरीन भी मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। क्या? अन्नहु रुफ़िअ बिबदनिही हय्यन, कि उन्हें उनके बदन समेत जिंदा उठाया गया। इमाम मोहम्मद उब्बी शारह मुस्लिम कहते हैं, ला बुद्द मिन नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, कि ज़रूरी है ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना। क्यों? लितवातुरिल अहादीस बिज़ालिक, कि मुतवातिर हदीस से ये बातें साबित हैं। इसी तरह मशहूर मुहद्दिस मोहम्मद ताहिर फ़तनी, ये 10वीं सदी के उलमा हैं, वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम यंज़िलु, हाकिम के तौर पे उतरेंगे, बिहादिही शरीआ, इस शरीयत पे जो शरीयत मुहम्मदी है उस पर अमल करेंगे। व यजीउ फ़ी आखिर ज़मान, दलील क्या है? लितवातुरि ख़बर नुज़ूल, चूँकि उनके बारे में मुतवातिर हदीस भी आ चुकी हैं। अल्लामा सियूती की बात भी सुन लें, जो इस मसले को समझते हैं कि यह ज़रूरियात दीन में से है, और इसका इनकार करना इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। वो कहते हैं कि वो उतरेंगे, यहकुमु बिशर्इ नबीना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, और इसी बाब में अहादीस वारिद हैं, और वनअक़द अलैहिल इज्मा,
اور اس پہ اجماع منعقد ہو چکا۔ اب یہ 9ویں صدی تک ہم پہنچ گئے۔ اس کے بعد محدث دہلوی کہتے ہیں ان عیسیٰ ینزل من السماء۔ ہم نے ہر دور اور ہر صدی کے بعض محدثین کا نام اس لیے ذکر کر دیا اور بہتوں کو چھوڑ دیا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہر دور میں حدیث نزول تواتر سے امت میں روایت ہوتی رہی اور امت کا اس بات پہ اجماع ہوتا رہا، ہر دور میں اجماع ہوا الحمدللہ۔ ان عیسیٰ ینزل من السماء الی الارض، یا آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے۔ وقد ثبت ذلك بکثیر من الاحادیث صحیحہ، بہت سی کثرت سے احادیث صحیحہ ثابت ہے۔ علامہ سفارینی جو 12ویں صدی کے عالم ہیں اور عقیدے پہ ان کی مشہور کتاب ہے، وہ کہتے ہیں فقد اجمعت الامت علی نزول عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ کے نزول پہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اور آگے سنیں وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ، علماء شریعت میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ الْفَلَاسِفَةُ، فلسفیوں نے اس کا انکار کیا، چونکہ جو لوگ معجزات کو نہیں تسلیم کرتے اور حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی معجزات پہ مبنی ہے، اور والملاحدہ، اور ملحدین نے اس کا انکار کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں مما لا يعتد بخلافہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں تک ہم نے بعض محدثین، مفسرین اور علماء اسلام کے اسلام کی اوائل زمانے سے لے کے تقریباً اسلام کی 11ویں صدی تک علماء کا ذکر کر دیا ہے کہ جو 2 چیزوں میں متفق ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو روایات ہیں وہ متواتر ہیں۔ نمبر 2 کہ حضرت عیسیٰ کے باب میں ان کے نزول پہ امت کا اجماع ہے۔ انکار کس نے کیا؟ فلاسفہ نے، جو منکرین معجزات ہیں انہوں نے، ملاحدہ نے جو ملحدین ہیں، اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں، انہوں نے انکار کیا۔ اور یہ تصریح کس نے کی ہے؟ اندازہ کر لیں کہ یہ تصریح کہ وقد انکر الفلاسفۃ والملاحدۃ، اور آگے وہ کہتے ہیں سفارینی والے وقد انعقد اجماع الامت علی انہ ینزل ویحکم بہذہ الشریعۃ المحمدیہ، کہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے۔ وَلَيْسَ يَنزِلُ بِشَرِيعَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، مستقل شریعت کے ساتھ نہیں اتریں گے جب وہ اپنی زندگی کے تیسرے دور میں ہوں گے، اور نبوت ان کے ساتھ قائم ہوگی اور وہ نبوت کے ساتھ موصوف ہوں گے۔ آج کے حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آئندہ بعد والے علماء کے جو صدیوں کے ہیں، مثلا 13ویں صدی، 14ویں صدی، تو انشاءاللہ آئندہ ہم وہ اقوال بھی نقل کریں گے۔ اور مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ نزول عیسیٰ کے باب میں تواتر کی تائید بھی حاصل ہے احادیث نزول عیسیٰ کو، اور امت کے اجماع کی بھی قوت حاصل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو چیز نص متواتر سے ثابت ہو اور امت کا اجماع ہو، یقیناً وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے وہ لوگ جو بھٹک گئے، راہ راست سے، سبیل المومنین سے منحرف ہو گئے، انہیں اللہ توفیق دے کہ وہ اس حق کو قبول کریں اور امت کا حصہ پھر سے بن جائیں، اور حضرت عیسیٰ کے رفع، نزول، حیات اور ان کی بارے میں جو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں خبریں دی ہیں اور جناب رسول اللہ کی متواتر احادیث میں موجود ہیں، انہیں تسلیم کر کے حق کی طرف عود کر دیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مزید ہم بقیہ جو صدیاں بچ گئیں ان میں علماء کے اقوال کو نقل
على طه خير الخلق